فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سے اگلی آیتوں میں جتنی بھی میں بیان کر رہی ہوں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام، ان کی عزت، ان کی بیویوں کی عزت، جو تکریم ہمیں بتائی ہے، ان سب پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے احکامات اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے کہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر جس کا حق ہے وہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ساری مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں احترام اور درجہ بتایا ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر جس کا حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کو ہماری مائیں کہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ تا قیامت جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ساروں کی جانوں سے زیادہ ان پر جن کا حق ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں کہلائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عام مسلمانوں اور ایسے لوگ جو ہجرت کر کے آئے ہوں یعنی کہ مہاجر ہیں، ان سے زیادہ حق تمہارے رشتہ داروں کا تم پر ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے اگر تم کسی سے اچھا سلوک کرنا چاہو تو یہ بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتیں نازل کی ہیں اور جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تیرے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو نے ان کے مہر دے چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ بعض احکام شریعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل تھا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلا اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل یعنی کہ تہجد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اسی طرح صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا۔ اسی طرح بعض خصوصیات کا ذکر قرآن مجید کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے۔ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا ہے وہ حلال ہے، چاہے تعداد میں کتنی ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ صرف ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی۔ اب یہ کون تھی؟ حضرت صفیہ اور جویریہ ملکیت میں آئی تھی جنہیں آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ ریحانہ اور ماریہ قبطیہ یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے بھی مکے سے مدینہ ہجرت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے یہاں پہ کسی عورت کا ذکر نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوتی۔ اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو حبا کر دے، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں واضح احکام ہے کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں اور ہم نے ان پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کر رکھے ہیں، یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے رحم والا ہے۔ اس سے آگے اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے جسے تو چاہے دور رکھ اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے، یعنی بیویوں کے بارے میں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی باری چاہے موقوف کر دیں، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اسے مباشرت نہ کرے، اور جسے چاہے یہ تعلق قائم رکھیں۔ اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہی تھیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تو انہیں دے اس پر سب کی سب راضی رہیں۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم اور حلم والا ہے۔ اب آپ فوراً ہی اس سے اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ
درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عیش و راحت کے مقابلے میں عزت اور سفید پوشی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ازواج کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ اور کسی سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ آگے لکھا ہے مگر جو تیری مملوکہ ہوں، یعنی لونڈیاں رکھنے میں کوئی پابندی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی ہے اور جس طرح انہیں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے یا ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ان کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا گیا ہے، پھر کہا گیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، اور جب بھی کوئی چیز لینے لگو تو پردے کے پیچھے سے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے نکاح کرے۔